يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح میں تعامل کے چوتھے باب حروف عاملہ کے سبق نمبر 1 میں خوش آمدید. آج کے سبق میں ہم ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں اس کے متعلق ترجمہ اور ترکیب سمجھیں گے. حروف عاملہ چوتھا باب ہے ہمارا. سبق نمبر 1 ہے ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں. دیکھیں اس باب کے اندر ہم نے ان حروف کے متعلق پڑھنا ہے جو حروف چند چیزوں کے اوپر داخل ہوتے ہیں پھر ان کے اوپر اپنا عمل کرتے ہیں. اس میں یہ جو داخل ہوتے ہیں یہ اسم کے اوپر بھی داخل ہو سکتے ہیں، یہ فعل کے اوپر بھی داخل ہو سکتے ہیں. وہ کیا حرف ہیں اور کیا عمل کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ہم انشاءاللہ اس باب کے اندر کور کریں گے. سب سے پہلا جو ہم نے آج کے سبق میں پڑھنا ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے ما اور لا جو کہ لیسا کے ساتھ مشابہ ہوں. اب ان کی لیسا کے ساتھ مشابہت کس طریقے سے ہے وہ سبق کے اندر خود موجود ہے. تو ترتیب ہماری یہ ہوگی، پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، پھر ترجمہ اور آخر میں تشریح، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی ترکیب کریں گے. تو آپ دیکھیں النوع الثالث ما ولا المشبہتان بلیسا فی النفی والدخول علی المبتدا والخبر ترفعان الاسم وتنصبان الخبر وتدخل ما علی المعرفة والنکرة مثل ما زید قائما ولا تدخل لا الا علی النکرة نحو لا رجل ظریفا. یہ عبارت پڑھ دی ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں. تیسری قسم ہے ما اور لا جو کہ مشابہ ہوں لیسا کے نفی میں اور داخل ہونے میں مبتدا اور خبر پر. یہ دونوں رفع دیتے ہیں اسم کو اور نصب دیتے ہیں خبر کو، اور ما داخل ہوتا ہے معرفہ پر اور نکرہ پر. مثال کے طور پر ما زید قائما، اور لا داخل اور نہیں داخل ہوتا لا سوائے نکرہ پر، جیسے لا رجل ظریفا. یہ آپ نے ترجمہ دیکھ لیا ہے. اب اس میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ آپ دیکھ لیں. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تیسری نوع ہے. اس سے پہلے آپ پہلی نوع پڑھ چکے ہیں اور اس کے بعد آپ نے دوسری نوع پڑھ لی ہے. اب تیسری نوع کے اندر انہوں نے صرف اور صرف یہی بتانا ہے ما اور لا کے متعلق. اس کے بعد یہ اگلی نوع شروع کریں گے جو کہ النوع الرابع ہوگی. تو یہاں پر جو پہلی بات بیان کی گئی ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ ما اور لا یہ دو حرف ہیں، میم الف ما اور لام الف لا، اور ان کی مشابہت ہوتی ہے لیسا کے ساتھ. اب لیسا کے ساتھ مشابہت کس طریقے سے ہے تو یہاں پر بتائی ہے کہ دو طرح کی مشابہت ہے. تو یہی بتایا کہ ما اور لا جو دونوں مشابہ ہوتے ہیں تشبیہ دی جاتی ہے. اصل تو یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے. اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گے اسم مفعول کے اعتبار سے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ما اور لا جن دونوں کو تشبیہ دی جاتی ہے لیسا کے ساتھ. اب تشبیہ کس چیز میں ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے. نمبر 1 نفی میں، یعنی لیسا جس طریقے سے جملے کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے، اس بات کو ختم کر کے منفی والا معنی پیدا کرتا ہے، اسی طرح ما اور لا یہ بھی جب کسی جملے پر داخل ہوں گے تو یہ اس بات کو ختم کر کے نفی والا معنی پیدا کریں گے. تو ایک تو تشبیہ اس چیز میں ہے، اور دوسری تشبیہ یہاں سے ہے والدخول علی المبتدا والخبر. یہ تشبیہ ہے کہ ما اور لا یہ دونوں مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. جس طرح لیسا مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے اسی طرح ما اور لا بھی مبتدا اور خبر کے اوپر داخل ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کے لیسا کے ساتھ مشابہت ہے. تو یہاں تک تو بتا دی کہ مشابہت ہے. اب اس کے بعد آگے یہ کام کیا کرتے ہیں، رفع دیتے ہیں، نصب دیتے ہیں، کس طریقے سے یہ عمل کرتے ہیں وہ آگے بتا رہے ہیں. نمبر 1 ترفعان الاسم وتنصبان الخبر. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ اسم کو رفع دیتے ہیں، یعنی اس کے بعد جو اگلا حرف ہوتا ہے وہ ما اور لا کا اسم بنتا ہے اور یہ ان کو رفع دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو اگلا لفظ ہوتا ہے وہ ان کی خبر بنتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں. تو یہ یہاں پر بیان کیا کہ یہ اسم اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. یہ تو ہو گیا ان کا کام جو یہ کام کرتے ہیں. البتہ اس کے بعد یہاں پر ایک اور چیز بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ما اور لا میں آپس میں بھی کچھ فرق ہے جس کا خیال کرنا ضروری ہے. وہ فرق کیا ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں. وہ فرق یہاں سے بیان ہو رہا ہے وَتَدْخُلُ مَا. فرق یہ ہے کہ ما معرفہ پر بھی داخل ہو جاتا ہے اور نکرہ پر بھی داخل ہو جاتا ہے، لیکن جو لام الف لا ہے یہ معرفہ پر داخل نہیں ہو سکتا، یہ صرف اور صرف نکرہ کے اوپر داخل ہوتا ہے. تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے. یہی بتایا وَتَدْخُلُ مَا عَلَى الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكْرَةِ. اور مثال کے طور پہ ما زید قائما یہ معرفہ پر داخل ہو رہا ہے ما زید کے اوپر، اور لا تدخل لا یہ ذرا اس کو سمجھے گا. یہ جو لا ہے یہ لا نفی جنس نہیں ہے بلکہ یہ لا فعل کا ہے. لا تدخلو
داخل نہیں ہوتا لا الا علی النکرتی سوائے نکرہ پر، یعنی لام الف لا جو ہے یہ صرف اور صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی، لا رجل ظریفا، اب یہاں پہ دیکھیں رجل نکرہ ہے جس کے اوپر لام الف لا داخل ہوا ہے۔ تو یہ ترجمہ بھی ہو گیا اور ہم نے اس کی تشریح بھی پڑھ لی کہ ما اور لا ہوتے کیا ہیں، لیسا کے ساتھ ان کی مشابہت کیسے ہے۔ اب آخری چیز جو رہتی ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے کہ ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ تو ترکیب میں آپ نے سب سے پہلے اس کو آپ نے بنانا ہے مبتدا، انو موصوف الثالث صفت، موصوف صفت مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، اور یہ آگے سارے کا سارا جملہ جو ہے یہ آپ نے اس کی خبر بنا دینی ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا موصوف صفت مل کر مبتدا۔ اب آگے ہم اس کو خبر کو کھولتے ہیں، تو سب سے پہلے دیکھیں میم الف ما، یہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، لام الف لا یہ معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر آپ اس کو دوبارہ بنا دیں موصوف۔ جب یہ موصوف بن جائے گا اور آگے جو سارا جملہ ہے یہ بن جائے گا ما اور لا کی صفت، موصوف صفت مل کر پھر یہ مبتدا کی خبر بن جائے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو یہاں تک ہمارا کلیئر ہو گیا ہے۔ اب ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ المشبہتان میں آپ دیکھیں کہ یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور اسم مفعول کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ شبہ فعل ہوتا ہے، جس طرح اور فعل مجہول والا کام ہوتا ہے کہ شبہ فعل مجہول کا جس طرح نائب فاعل ہوتا ہے اس کا بعض اوقات مفعول ہوتا ہے، متعلق ہوتا ہے، اسی طریقے سے فعل مجہول میں بھی یہی ہوگا، اس کا نائب فاعل بھی ہوگا اور بعض اوقات اس کا متعلق بھی ہوگا۔ تو یہاں پر یہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور لفظوں کے اندر اس کا نائب فاعل موجود نہیں ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اندر تثنیہ کی جو ضمیر ہے وہ اس کا نائب فاعل ہے۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں با حرف جر لیسا مجرور، جار مجرور مل کر اس کو آپ اس المشبہتان اسم مفعول کے متعلق کر دیں گے، کیونکہ جس طریقے سے یہ فعل کے متعلق ہوتے ہیں اسی طرح جار مجرور شبہ فعل کے متعلق بھی ہوتے ہیں، تو یہ اس کے متعلق ہو جائے گا متعلق اول، اور یہ جو فی ہے فی اپنے بعد والوں سے مل کر یہ اس کا دوسرا متعلق بن جائے گا۔ تو المشبہتان اپنا نائب فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر پھر یہ ما اور لا جو ہم نے پہلے موصوف بنایا تھا اس موصوف کی آپ صفت بنائیں، موصوف صفت مل کر پھر پیچھے مبتدا کی خبر بنا کر جملہ اسمیہ خبریہ کو مکمل کر دیں گے۔ تو یہاں تک کلیئر ہو گیا، آگے چلیں۔ فی حرف جر ہے، النفی اس کو ہم نے مجرور تو کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ آگے واو عاطفہ ہے، تو آپ اگلے جملے کو بھی اس کے ساتھ اٹیچ کریں۔ تو اٹیچ کیسے ہوگا؟ النفی معطوف علیہ، واو حرف عطف، الدخول معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر ہم نے کر دینا ہے اس کو المشبہتان شبہ فعل کے متعلق۔ اس طریقے سے ہم نے نفی اور دخول کو شامل کر دینا ہے، لیکن جب آپ نے دخول کو نفی کے ساتھ ملانا ہے تو اس کے بعد یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو اعلیٰ مبتدا خبر ہے یہ اس کا تعلق دخول کے ساتھ بن رہا ہے، وہ کیسے بن رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ دیکھیں دخول مصدر ہے، اور مصدر بھی آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے فعل اس کا فاعل ہوتا ہے اسی طریقے سے مصدر بھی شبہ فعل کے اندر آتا ہے، اس کا فاعل بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کے متعلق بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا کہ یہ جو اگلا جملہ ہے جار مجرور مل کر یہ دخول مصدر کے متعلق ہو جائیں گے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہاں پر یہ ہے کہ جو فی کے بعد النفی معطوف بنا تھا، واو حرف عطف الدخول معطوف تھا، اس کے اوپر یہاں پہ آپ تھوڑی سی بریک لگائیں، پیچھے جوڑنے سے پہلے آپ اگلے جملے کو اس کے ساتھ جوڑ لیں۔ کیسے جوڑیں گے؟ اعلی حرف جر ہے، مبتدا مجرور ہے، تو مجرور سے پہلے آپ دیکھیں آگے واو حرف عطف آ گیا ہے، تو آپ اس کو ویسے مجرور نہ کریں، آپ اگلے کو بھی اس کے ساتھ ملائیں۔ مبتدا معطوف علیہ، واو حرف عطف، خبر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر اعلی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر الدخول مصدر کے متعلق، الدخول اپنے مصدر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر پھر یہ بنے گا واو حرف عطف کے واسطہ سے النفی کے لیے معطوف، النفی معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر المشبہتان کے متعلق ہو جائے گا، اور پھر المشبہتان شبہ جملہ ہو کر ما اور لا موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر پھر النوع ثالث مبتدا کی خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا۔ تو یہاں تک ہمارا یہ مکمل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آگے ایک اور بات کی جا رہی ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ ترفعان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے مضارع کا، الف ضمیر بعض لوگ اس کے اندر فاعل بناتے ہیں اور بعض لوگ اس کے اندر ہما ضمیر نکالتے ہیں جو کہ فاعل بنتی ہے، بہرحال وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کو جو زیادہ سوٹیبل لگتا ہے۔ تو اس میں آپ الف ضمیر کو اس کا فاعل بنائیں، الاسم یہ اس کا مفعول بنے گا، فعل فاعل اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، تنصیبان بھی ایسے ہی، فعل الف ضمیر فاعل، الخبر اس کا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ۔ تو یہاں تک ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب آگے بھی آپ دیکھ لیں، واو حرف عطف ہے، تدخل فعل داخل ہوتا ہے، اب اس میں ہم نے ضمیر نہیں نکالنی کہ ضمیر داخل ہوتی ہے۔ دیکھیں جو فاعل ہے اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جب تک لفظوں کے اندر فاعل موجود ہے آپ ضمیر نہیں نکالیں گے، ضمیر کی طرف آپ نے صرف اسی وقت جانا ہے جب آپ کو لفظوں کے اندر کوئی فاعل نہیں مل رہا۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں ترجمے سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، داخل ہوتا ہے ما،
یہ ترجمہ خود بتا رہا ہے کہ ما یہ تدخلو کا فاعل ہے، لہذا ہم یہاں پہ ضمیر نہیں نکالیں گے۔ تدخلو فعل میم الف ما اس کا فاعل، الا حرف جر ہے، معرفہ معطوف علیہ، با حرف عطف نکرہ معطوف علیہ معطوف مل کر الا جار کا مجرور، جار مجرور مل کر تدخلو فعل کے متعلق، تدخلو فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو یہاں تک مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے ایک اس کی مثال ہے، مثالات دیکھ لیں۔ مثل مضاف اور ما یہ مشابہ بلیسا، زیدن اس کا اسم، قائمن اس کی خبر، ما مشابہ بلیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر یہ مثل مضاف کے لیے مضافلے، مضافلے سے مل کر پھر مثالہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اگلی مثال بھی دیکھ لیں۔ لا تدخلو، یہ جو لا ہے یہ لا مشابہ بلیسا نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ نفی ہے، فعل منفی معلوم ہے۔ لا تدخلو فعل، اور اس میں بھی یہ جو لام الف لا ہے یہ اس کا فاعل بن رہا ہے لا تدخلو کا، داخل نہیں ہوتا لام الف لا، لام الف لا داخل نہیں ہوتا، تو یہ بن جائے گا اس کا فاعل الا حرف استثناء، الا حرف جر نکرہ مجرور، جار مجرور مل کر پھر یہ مستثنیٰ مفرغ ہوگا، کیونکہ مستثنیٰ مفرغ آپ نے پڑھا ہے کہ جس میں مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو اس کو مستثنیٰ مفرغ کہتے ہیں۔ تو یہ جار مجرور مل کر مستثنیٰ مفرغ ہو کر پھر یہ متعلق ہو جائے گا لا تدخلو کے، تو لا تدخلو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب آگے مثال ہے، نحو مضاف، لام الف لا یہ مشابہ بلیسا ہے، رجل اس کا اسم ہے، ظریفن اس کی خبر ہے، لام الف لا اپنے اسم و خبر سے مل کر جو کہ لیسا کے مشابہ ہے، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر نحو مضاف کے لیے مضافلے، مضافلے سے مل کر پھر مثالہ مبتدا کی خبر بنے گی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو یہ ترکیب جو ہے وہ تھوڑی سی اس میں رفتار تیز ہے، آپ اس کو آرام سے روک کر جہاں پہ آپ کو مشکل لگے آپ وہاں سے ریوائنڈ کر کے پیچھے سے چلا کر آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔